بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیہ مرتضیٰ ہے فاطمہ، سر پہ بیٹی کے جو ہے سایہ فگن، سر پہ بیٹی کے جو ہے سایہ فگن، وہ حیا والی ردا ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، مادر حسنین ہے بنت نبی، ماں خدیجہ کی ادا ہے فاطمہ، پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ مکرمہ محترمہ زہر بتول مبارکہ صدیقہ زاکیہ راضیہ محدثہ ام حسنین جدہ سادات جگر گوشہ رسول چشم نبوت کے پھول حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما، آپ کی عظمت اور مرتبوں کو کروڑوں سلام۔ آپ کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب، آپ کا لقب زہرا اور کنیت ام الحسنین ہے۔ آپ کی پیدائش 22 جمادی الثانی بہست 5 کے 5ویں سال 615 عیسوی جمعے کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما بنت خویلد ہیں۔ آپ سے بڑی تین بہنیں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ آپ کے والدہ کی طرف سے 2 بھائی تھے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، اور ستیلے بھائی حضرت ابراہیم۔ یہ تمام بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہما کی بڑی بہن سیدہ زینب سیدنا ابو العاص کے نکاح میں تھی، جبکہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم یکے بعد دیگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہما سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھتے بیٹھتے میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذا دی اس نے مجھے اذا دی، جس نے مجھے اذا دی اس نے اللہ کو اذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ خود سے اس کا مواخذہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک مرتبہ ابو جہل نے کسی بات پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو تھپڑ رسید کیا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، سیدہ فاطمہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ساری بات بتلائی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں پہنچ کے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جیسے ابو جہل نے تجھے تھپڑ مارا، آپ ہی اس کے منہ پر ایسے ہی تھپڑ مارو، اگر کسی نے کچھ کہا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ
ابو سفیان کے اس فعل کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے اور خلعت اسلام کے زیب تن کیا۔ سیدنا فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا سعد بن ابی وقاص نے مشورہ کیا کہ سیدہ فاطمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پیغام بھیجے، لیکن آپ نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں اور چچا زاد بھی، لیکن تنگ دستی کی وجہ سے حضرت علی پیغام نہیں بھیجتے، جا کر سیدنا علی کو پیغام بھیجنے کی ترغیب بھی دیتے، اگر انہیں ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ یہ حضرات مشورہ کر کے سیدنا علی کو تلاش کرنے نکلے اور وہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا پیغام پہنچانے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر و زمانی کا ذکر کیا تو انہوں نے مالی تعاون کی بھی یقین دلایا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطری حیا بھی مانی تھی، لیکن ان حضرات کو مجبور کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ صدا قبول فرمائی، پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا ذکر فرمایا۔ سیدہ بدحہ نے خاموش رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 3 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین اور محسن۔ یہ محسن بچپن میں چند ماہ کی عمر پا کے وفات پا گئے تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب کبریٰ جو کہ عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں تھی، اور حضرت ام کلثوم جو کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ تو اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانا چاہیے، اور ان کی سیرت کے مطابق ہماری بچوں کو، ان کی سیرت کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو وہ سیرت اپنا کر اپنی زندگی کو راہ راست پہ لانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔